حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ داتا صاحب کے عرس پہ جاؤ تو عجیب و غریب سما ہوتا ہے۔ ابھی قوال من کنتو مولا شروع کرتا ہے اور لوگوں کے پاس نوٹوں کی تھیلیاں کھولنے کا وقت ہی نہیں ہوتا، بس پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، نوٹ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، پیسے۔ اگر ان سے پوچھو کہ من کنتو مولا کا کیا مطلب ہے تو کہتے ہیں بس چپ کر جاؤ، نہ کسی کو سمجھ ہے نہ کسی کا پتہ، مطلب نہ کسی کو سمجھ ہے کہ کس قوال سے قوالی سننی ہے، نہ کسی کو یہ سمجھ ہے کہ کون سا کلام سننا ہے، کوئی پتہ نہیں، اور جو کلام پڑھا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی سمجھ نہیں ہے۔ اور اگر وہ پوچھ لے کوئی یہ مطلب تو بتانا، وہ تو بس چپ کر جاؤ، اور چپ، بس خاموشی سے بیٹھے اور نوٹ پھینکتے جا رہے ہیں، واہ واہ کیا بات ہے، نوٹ پھینکتے جا رہے ہیں۔ اب قوالی سننے کی شرط جو آپ نے بیان کی ہے داتا حضور نے، حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ داتا حضور نے قوالی سننے کی شرط بتائی ہے، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ 3 دن کا فاقہ ہو، 3 دن کا فاقہ ہو، 3 دن کا فاقہ ہو، اور اس کے بعد پھر 3 دن کے بعد جب فاقہ ہے، کھایا پیا کچھ نہیں ہے، ایک طرف قوالی ہو دوسری طرف کھانا ہو، اگر آپ اس وقت قوالی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے لیے قوالی سننا جائز ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں کھانا کھا لوں تو پھر آپ فرماتے ہیں پھر کھانا ہی کھاؤ، قوالی نہ سنو، پھر آپ قوالی نہیں سن سکتے۔ اور دوسرا آپ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ قوال اچھا ہو اور جو کلام سنا جا رہا ہے کلام بھی کسی بزرگ کا ہو، یعنی کہ ایرے گہرے نتھو کا ادھر سے ادھر سے اٹھا لیا اور کلام پڑھنا شروع کر دیا، کلام بھی کسی بزرگ کا ہو جن کے ساتھ رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ لگتا ہو، ایسے بزرگان دین کا کلام ہو اور وہ پڑھا جائے تو سنا جائے، یہ ادھر ادھر کا کلام سننے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ قوالی میں ہے۔ اور جو گانے سنے، اور انہوں نے کہا جب کبھی گانے سننا منع ہے، گانے سن رہے ہیں اور الٹا پھر یہ کہیں کہ گانوں کو حقیقت کی طرف لے جاؤ، اللہ معاف کرے، کہتے ہیں سرکار کی طرف لے جاؤ، الفاظ پہ غور کرو، میوزک پہ نہ جاؤ، الفاظ پہ غور کرو، اس کو اس طرف لے جاؤ، تو ان کے بارے میں پھر کیا حکم ہوگا؟ اور پھر جب کوئی اس طرف لے کر جاتا ہے ان کے ہمنوا کو کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے جی، آپ کی کیا بات ہے، آپ نے مزاج کو بھی حقیقت کی طرف لے دیا، واہ بڑی بات ہے جی، یہ کون سا مطلب حقیقت ہے جی؟ جس حقیقت کو شریعت رد کر دے وہ حقیقت نہیں بے دینی ہے، فرمان اعلیٰ حضرت۔ اور حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ شریعت کی پیروی محبت کے ساتھ ہو تو یہ طریقت بن جاتی ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ طریقت میں جو کچھ منکشف ہوتا ہے وہ اتباع شریعت کا ہی صدقہ ہے، وہ شریعت کی پیروی کا ہی صدقہ ہے۔ اور جو شریعت کو مطلب کہ جی ہم تو حقیقت کی بات کریں، آپ شریعت کی بات کرتے ہیں، ہم حقیقت کی بات کر رہے ہیں، ان گانوں کو اس طرف لے جاؤ، واہ گانوں کو دوسری طرف لے جاؤ، تو گالیوں کو پھر کس طرف لے جاؤ؟ کوئی اگر آپ کو گالی دیتا ہے تو پھر آپ اس کو پیار کی طرف لے جاؤ، اگر کوئی آپ کو ڈنڈا مار دے تو اس کو محبت کی طرف لے جاؤ، اگر کوئی آپ کے پیسے چوری کر کے لے جائے چور تو پھر آپ کہیں یہ تحفہ ہے، یہ تحفہ دے گیا، یہ اس کا تحفہ تھا، اس کو اس طرف لے جاؤ۔ اگر کوئی آپ کو ابا جان کو گالی دے تو پھر اس کو بھی پیار کی طرف لے جاؤ۔ کوئی کہ یار وہ آپ کے ابا جان کو گالی دے رہا، آپ کی ماں کو گالیاں دے رہا ہے تو آپ کہیں نہیں وہ گالیاں نہیں، وہ پیار ہے، الفاظ پہ غور نہ کرو، اس کو اس طرف لے جاؤ، وہاں آپ جلال میں آ جائیں گے، وہاں کہتے ہیں جی مجھے جلال آ گیا تھا، اس نے میرے ماں کو گالی دی، میرے ابا جان کو گالی دی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، کیوں نہیں برداشت ہوا جی؟ یہاں آپ اس طرف لے جاتے ہیں اور وہاں اس طرف نہیں لے کر جاتے۔ اور اسی طرح جب کوئی کہتا ہے نا کہ یار جنت میں کوئی عمل کرتا ہے نا اس لیے کہ جنت ملے گی، تو آپ کہتے ہیں وہ جنت کے لیے عمل کرتے ہو، اللہ کے لیے عمل کیا کرو، تو اچھی بات ہے، یہ کرنا ہے، اللہ کے لیے عمل ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی جنت کے لیے عمل کر رہا ہے تو یہ بھی غلط تو نہیں ہے، تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں دیکھو فقیر، کوئی فقیر ایسا نہیں کرتا، فقیر تو جی اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، بھائی اللہ کے لیے عمل ہوتا ہے، کوئی اگر جنت کے لیے عمل کرے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہوگا، اگر وہ کرتے وہاں آپ کہتے ہیں نہیں جنت کے لیے اللہ کے لیے کرو، تو ہم کہتے ہیں وہ جنت میں بھی سرکار ہی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے کہتے ہیں اس طرف سے کیوں، اس طرف سے آؤ نا، اب جنت کی طرف سے کیوں جاتے ہیں، آپ سرکار کی طرف سے آؤ۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں اب گانوں کی طرف سے کیوں، اب اس طرف سے آؤ نا، تب ہم کہیں گے گانے، اب آپ کی بات یہ تب ہم کچھ حد تک مانتے کہ بھئی گانے اس لیے میں سن رہا ہوں، اس کو اس لیے میں حقیقت کی طرف لے جاتا ہوں کہ اب نعت شریف ہے نہیں ہے، بزرگوں کے کلام دنیا میں ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا، اللہ معاف کرے،
بزرگوں کا کوئی کلام نہیں ہے، تو اس لیے ہم گانوں کو اس طرف لے گئے ہیں۔ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کلام موجود ہے، تو جو کلام آلریڈی موجود ہیں، آپ انہی کلام کو پڑھ کے اسی طرف سے کیوں نہیں جاتے؟ آپ گانوں کی طرف سے کیوں جا رہے ہیں؟ جیسے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جنت کی طرف سے نہیں، اس طرف سے آئے ہیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گانوں کی طرف سے کیوں؟ آپ یہ جو بزرگوں نے کلام لکھی ہیں، آپ اسی کی طرف سے آئیں، انہی کو سنیں، اور انہی کو اس طرف جو ہے اس طرف ہے اس طرف رکھیں۔ اور ایک دنیا دار نے کلام لکھا ہے، ایک دنیا دار کی محبت میں، پتہ نہیں کس حالت میں، کس سوچ میں لکھا ہے، آپ اس کو اس طرف لے جا رہے ہیں۔ جبکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کلام جب بھی سننا کسی بزرگ کا سننا، کوئی بزرگ ہو، اور بزرگ وہی ہوتا ہے، فقیر وہی ہے جو عالم دین بھی ہوتا ہے۔ ہر عالم ضروری نہیں کہ فقیر ہو۔ حضرت آصف علی واصف فرماتے ہیں کہ ہر عالم ضروری نہیں کہ فقیر ہو، لیکن جو فقیر ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا۔ تو جو عالم دین ہوتا ہے، جو فقیر ہوتے ہیں، جو بزرگان دین ہوتے ہیں، انہوں نے جو کلام لکھے ہوتے ہیں وہ خوف خدا اور اس کے مصطفیٰ میں لکھے ہوتے ہیں، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور جبکہ دنیا داروں میں نہ خوف خدا ہوتا، اگر اس میں خوف خدا ہوتا تو وہ گانے سنتے نہ میوزک بجاتے نا۔ تو جو بزرگوں نے کلام لکھے تھے وہ خوف خدا اور اس کے مصطفیٰ میں لکھے ہوتے ہیں، تو اس لیے انہی کو سننے کا حکم دیا گیا، اور یہاں گانے سنے جا رہے ہیں، اور اس کو حقیقت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ جی اوپر سے یہ چلاکیاں ہو رہی ہیں، یہ اتنے پپو بنے جا رہے ہیں۔ مشائخ کرام نے بھی تماشا لگایا ہوا ہے، ہر ایک کو بیٹا دیتے جا رہے ہیں، پکی خبریں دیتے ہیں، اور آگے سے کچی خبر نکل آتی ہے۔ اب ان کے پاس جاتے ہیں، آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، میں نے کہہ دیا ہو جائے گا، بس ہو جائے گا، آپ کو کام ہو جائے گا۔ اور اوپر سے پھر وہ کہتے ہیں جی آپ پاس ہو جائیں گے، آپ جائیں گے، آپ کا بچہ پاس ہو جائے گا۔ اس طرح ہی خبریں دیتے ہیں، آگے سے کچی خبر نکل آتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ الٹا دین کو نقصان ہوتا ہے۔ پھر یہی لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں جی وہ ہمارے لوگ اس طرف جا رہے ہیں، وہ اس طرف جا رہے ہیں، بھائی ہم جو کام کرتے ہیں اگر اس طرح کا، تو پھر نقصان ہونا دین کا۔ ہر آدمی گیدرنگ کرتا جا رہا ہے، ہر آدمی گیدرنگ بناتا جا رہا ہے، بس اپنی گیدرنگ بنا لیتے ہیں، گروپ بنا لیتے ہیں، اور وہاں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ اور اگر انہیں کوئی منع کرے کہ بھئی آپ نے یہ بات غلط کی ہے، تو پھر وہ یہ نہیں کہیں گے یار شکریہ ادا نہیں کریں گے کہ آپ نے میری اصلاح کی، بلکہ الٹا اس کے اگینسٹ ہو جائیں گے، تو بول رہا ہے یہ علم بول رہا ہے، آپ کا علم بحث کرتا ہے، یہ علم حجاب ہے، یہ ہے وہ ہے، کہیں گے آپ نے مجھے منع کر دیا ہے، یہ جو ہے نا علم بیان کر رہا ہے، علم بحث کرتا ہے، علم حجاب، علم نور بھی تو ہے۔ علم اگر حجاب ہے تو علم نور بھی تو ہے، وہ نور والا علم کہاں جائے گا؟ وہ بھی تو نظر آنا چاہیے، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ حجاب کہہ کے آپ بالکل یہ عمل سے بھی جاتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ آپ عمل سے بھاگتے ہیں، جو مطلب علم حاصل نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب وہ عمل سے بھاگتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں علم حاصل کروں گا تو عمل کرنا پڑے گا، تو اس کا مطلب آپ عمل سے بھاگ رہے ہیں، تو بغیر عمل کے تو وہ گزارا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں علم حاصل کریں گے تو فائدہ نہیں، جو علم حجاب ہے اس کی طرف آپ نہ آ جائیں۔ علم حجاب کیا مطلب؟ اپنے دماغ کو سب سے بڑا دماغ سمجھے، تو دوسرے بندے کو بندے نہ سمجھے، یہ علم حجاب ہوتا ہے۔ ایسے علم سے آپ ایسا نہ کریں، آپ دوسرے کو بندہ سمجھیں، اپنے دماغ کو سب سے بڑا دماغ نہ سمجھیں۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا پڑا ہے کہ اب عمل کی فقیری ختم ہو گئی ہے۔ یہ اس طرح کے واقعات اس لیے ہو رہے ہیں، عمل کی فقیری ہے ہی نہیں، عمل کرتے نہیں ہیں، بیان ہوتا جا رہا ہے۔ بیان ایسے کریں گے آپ کا ایسا بیان کریں گے، آپ یار یہ بندہ بڑا نیک ہے، یہ بندہ بڑا اچھا بیان کر رہا ہے۔ آج کل مطلب اسٹیٹس لگ جاتی ہیں، اور یہ واٹس ایپ پہ پتہ چلتا ہے یہ بندہ بڑا نیک ہے، یہ بڑی اچھی چیزیں شیئر کرتا ہے۔ تو جب ان کے ساتھ صحبت اختیار کی جاتی ہے، کچھ وقت گزارا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو الٹ چل رہا ہے۔ جو ہم نے دیکھا تھا، جو ہم سمجھ رہے تھے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو الٹ ہے، عمل تو بالکل ہی نہیں ہے، تو بیان ہی بیان ہے بس۔ تو یہ اس لیے علم کی فقیری، بیان کی فقیری جا گئی ہے۔ علم بیان ہو رہا ہے، بیان ہوتا جا رہا ہے، اور عمل زیرو ہے۔ بیان کرتا جا رہا ہے، آپ سے کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا ہے، یہ اس کا میں نے فیس بک پہ دیکھا بڑی اچھی چیزیں شیئر کرتا ہے۔ اچھا جب آپ نے کچھ وقت اس کے ساتھ گزارا تو پھر آپ کو پتہ چلا یہ تو کچھ بھی مطلب یہ تو بالکل ہی الٹ چل رہا ہے، عمل تو زیرو ہے۔ تو آج کل یہی ہو رہا ہے، اس لیے یہ واقعہ ہوا پڑا۔